إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت، بھلائیوں میں سے ایک بہت بڑی بھلائی حکمت کا دیا جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نواز دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت زیادہ خیر دے دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو حکمت نہیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمت ایک بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکمت کیا ہے اور دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ایک انسان کو زندگی کے معاملات کی گہری سمجھ دی جائے، جس میں دین اور دنیا دونوں شامل ہیں۔ دینی اعتبار سے انسان ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھے، اللہ کا حق اللہ کو دے، رسول کا حق رسول کو دے، ماں باپ کا حق ماں باپ کو دے، لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے جس کے ساتھ جیسا ویسا سلوک کرے۔ زندگی کے معاملات میں کب کیا کرنا ہے، کب چلنا ہے، کب رکنا ہے، کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، اس زندگی کے سارے معاملات چاہے دین کے ہوں، دنیا کے ہوں، انفرادی ہوں، سماجی ہوں، ان میں انسان صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور صحیح موقع پر صحیح قول یا عمل کا ثبوت دیتا ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں حکمت کا معاملہ ہے، اس کا معنی ہے وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ سارا فساد تبھی آتا ہے جب انسان ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھتا ہے، چاہے اللہ کا معاملہ ہو، چاہے بندوں کا معاملہ ہو۔ جب اس اصول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو زندگی کے سارے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کی تعریف کی ہے، اور یہ حکمت اللہ رب العالمین نے ایک خاص بندے کو عطا کی جو نبی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی قرآن میں لیا اور پوری ایک سورت ان کے نام سے ہے۔ میری مراد حضرت لقمان علیہ السلام سے ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرو، ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے۔ وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ حمید ہے، تعریف کے لائق ہے،
چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا اور ان کی حکمتوں کو اور اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت کی تھی ان نصیحتوں کو بیان کیا ہے۔ اگر آدمی ان نصیحتوں کو شمار کرے تو یہ 10 باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی آدمی اور گہرائی سے اس میں غور کرے تو 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے۔ 8 آیتوں میں 10 باتیں اللہ رب العالمین نے ان کی نصیحتوں میں سے بیان کی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو مال سے زیادہ زندگی گزارنے کے اصول دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ، صحیح اخلاق اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول عطا کرے، اپنے جانے سے پہلے اس کو صحیح انسان بنا کے جائے، تو یہ زیادہ بڑی بات ہے اس سے کہ وہ اس کو مالدار بنائیں، صحت مند بنائیں یا دنیوی اعتبار سے تعلیم یافتہ بنائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان 8 آیتوں میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اور یہ باتیں اگر آپ غور کریں جو آج ہم جس پر گفتگو کریں گے، یہ باتیں عقیدہ، عبادت، حقوق، اخلاق، اسلامی آداب اور اسی طرح سے دعوت دین جس کو ہم سماج کی اصلاح کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو شامل ہے۔ یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ بات اتنی زیادہ بڑی ہے کہ تفصیل سے اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت وقت چاہیے، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کا پورا نہ مل سکے اس کو پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا اختصار کے ساتھ ہم یہ باتیں دیکھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو لائیں، تاکہ ہماری زندگی سمجھداری والی، کامیابی والی زندگی بن سکے، اور ہم اپنے بعد والی نسل کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کریں تاکہ وہ زمین پر چلیں تو اچھے انسان بن کر چلیں، زندگی جئیں تو کامیاب زندگی جئیں، اور ان کے ذریعے سے سماج کو فائدہ ہو، دنیا میں خیر آئے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرنے والا بنے، اور انسان کو سمجھداری ملنے کی علامت اور اس کا تقاضا دونوں یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا شکر گزار بن کے جیے، کیونکہ سمجھدار انسان جانتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کی اپنی صلاحیت سے نہیں، اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ جو دینے والے کو جانتا ہے وہ سمجھدار ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے وہ آدمی نادان ہے، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی عقل مندی، سب سے بڑا علم، سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مالک کو جانتا ہو، اللہ کو جانتا ہو، دینے والے کو جانتا ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اگر یہ چیزیں پیدا نہیں کرتا تو حاصل کہاں سے کرتا ہے؟ اگر اللہ تجھ کو صلاحیتیں نہیں دیتا عقل کی، عمل کی، تو ان صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر ان چیزوں کو کیسے حاصل کرتا؟ دینے والا اللہ ہے، تو شکر اللہ کا کر۔ سب سے بڑا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے مالک کو، اپنے رب کو جانتا ہو۔ تو کہا کہ لقمان کو ہم نے حکمت دی کہ اللہ کا شکر کرو، اور اللہ نے فرمایا، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ شکر اللہ کا جو مطالبہ ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو کسی کی حاجت ہے۔ شکر گزاری اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بندے کی سمجھداری ہے۔ بندے کے لیے سمجھداری ہے کہ وہ واقعی جانتا ہو کہ دینے والا کون ہے، تاکہ آئندہ بھی اس سے مانگے، تاکہ وہ مجرم بن کے دنیا سے نہ جائیں، کیونکہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو نعمت کو بڑھانا جانتا ہو۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، یہ عقل مندی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت کو اور بڑھائیں گے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو حاصل شدہ کو بڑھانا جانتا ہو اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے۔ تو کہا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ لیکن شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ ایک انسان 3 کام کرے۔ ایک، اپنے دل میں یہ بات مانے کہ دینے والا اللہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں، دینے والا اللہ ہے۔
دوسرے زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ تین، اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق استعمال کریں، اللہ کی پسند کے خلاف ان نعمتوں کو استعمال نہ کریں۔ تو دل سے، زبان سے، بدن سے، تینوں چیزوں سے شکر ہوتا ہے۔ دل سے اللہ کے انعام کا، نعمتوں کا اعتراف، زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور بدن سے ان نعمتوں کا صحیح استعمال۔ یہ تین چیزیں جب آدمی کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور اگر کوئی شکر نہیں کرتا ہے تو اللہ کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی، تمہاری عبادات کی، تمہاری طاعت کی، تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو کسی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حمید ہے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طاعت کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ نور سے بنی مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، اس کی فرمانبرداری کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ تو تمہارے ذکر کرنے سے، تعریف کرنے سے، شکر کرنے سے، عبادت کرنے سے اللہ کا کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ فائدہ تمہارا ہوگا کہ تم جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو انعام سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فائدہ تمہارا ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر حضرت لقمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ کیا نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ سب سے پہلی نصیحت شرک سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب وہ اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ پہلی نصیحت تھی جو ایک نیک باپ نے، ایک سمجھدار باپ نے اپنے بیٹے کو کی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ وہ اللہ کا حق ضائع کرنا ہے۔ بندوں کا حق ضائع کرنا برا ہے، اس میں ظلم کرنا برا ہے، لیکن اللہ کا حق ضائع کرنا، اللہ کا حق اس کو نہ دینا، کہ سارے احسانات اللہ کرے اور تو کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، کسی اور سے مانگنے والا بنے، کسی اور کے آگے جھکنے والا بنے، اللہ کی بجائے کسی اور کو معبود بنا لے، کسی اور کو رب بنا لے۔ یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ تو اس کو رب مانے، اس کو اپنا معبود مانے، اور اس کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ کو اس کے خصائص میں منفرد مانے، جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اس کو اکیلا یکتا مانے۔ یہاں آپ دیکھیں باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں سب سے پہلی فکر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا عقیدہ صحیح، اس کا عقیدہ صحیح۔ یہ نہیں کہ دنیوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ بنے اور اس کی سیلری، اس کا پیکج بڑا ہو۔ بلا شبہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ اہم کیا ہے، زیادہ اہم کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے۔ کھانا پینا ضرورت ہے، اس سے بڑی ضرورت سانس لینا ہے۔ ایک آدمی اگر سانس نہ لے، کھانا پینا بے معنی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو سانس لینا زیادہ اہم ہے کھانے پینے سے، جبکہ کھانا پینا بھی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی ضروریات بہت ہیں اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ بچوں کی تعلیم کی فکر، بچوں کی معاش کی فکر، یہ ضروری ہے۔ دنیا میں آدمی ان کو چھوڑ کے جائے، کسی کا محتاج نہ بننے دے، لیکن آدمی ایسا چھوڑ کے نہ جائے کہ قیامت کے دن وہ محتاج بن جائے، کہ اس کے پاس صحیح عقیدہ نہیں تھا اور قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا جائے۔ دنیا کے عذاب، دنیا کی مصیبت کی آدمی فکر کرے اور آخرت کی نہ کرے، یہ نادانی ہے، بچوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ آج بھی ہمارے لیے ایک سوچنے کی چیز ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کے عقائد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، یا صرف دنیوی اعتبار سے ان کی تعلیم اور ان کی معاش کی فکر کرتے ہیں؟ اگر ہم دین کی فکر کرتے ہیں، عقیدے کی فکر کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم اسی راستے پر ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم سمجھداری والے راستے پر ہیں۔ نہیں تو ہم سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہے۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دوسری بات والدین کے ساتھ سلوک۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، وصیت کی ہے، خصوصی تاکید کی ہے، خصوصی حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور خاص طور سے ماں کا اللہ نے ذکر کیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں تکلیف پر تکلیف، بوجھ پر بوجھ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی رہی، اس کو اٹھائے پھرتی رہی۔ 9 مہینے تک تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور تیرا بوجھ اٹھا کے یہاں سے وہاں چلتی پھرتی رہی، تکلیف کے باوجود اور کمزوری کے باوجود، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اس نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وفصالہ فی عامین، پھر جب پیدا ہوا تو دودھ پینے لگا، دودھ پینے میں، دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے۔ 2 سال تک وہ اپنے سینے سے تجھ کو چمٹائے رہی اور تجھ کو تیری غذا فراہم کرتی رہی۔ ان اشکر لی ولوالدیک، ہم نے اولاد کو وصیت کی کہ اپنے ان اشکر لی، میرا شکر کرنا، اور اپنے والدین کا شکر کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ والدین کو، اپنے بعد والدین کو ذکر کیا کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر۔ آپ غور کریں، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے سے اولاد کی پرورش کی۔ وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا، ماں باپ نے اس کے لیے کیا، باپ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا تھا، ماں اس کے لیے اس کا خیال رکھتی تھی، دونوں نے مل کر اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے شکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے شکر کا بھی اولاد کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، پلٹ کے تجھ کو میرے پاس آنا ہے۔ اگر تو نہیں کرتا ہے تو تو مجرم بنے گا، بھاگ نہیں سکتا۔ ناشکری کا راستہ اپنا کر، بدسلوکی کا راستہ اپنا کر، شرک کا راستہ اپنا کر تو کہیں فرار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دن واپس زندہ ہو کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الی المصیر، پلٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ تیسری وصیت اللہ نے کی اور حضرت لقمان کے ذریعے سے بتایا کہ معصیت میں طاعت نہیں، بندوں کی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں، جائز کاموں میں، حرام کاموں میں نہیں، گناہ کے کاموں میں نہیں۔ تو جہاں ان کا اکرام اور احترام اور مقام بتایا، وہیں ان کے حقوق کی اور ان کے حکم کی حدیں بھی بتاتی ہے۔ اتنا بڑا ان کو نہ بنا لینا کہ ان کی باتیں مان کر شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، بدعات کرنے لگے، گناہ کرنے لگے۔ ان کی فرما برداری صرف ان کاموں میں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ تجھے مجبور کریں، تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کریں جس کا میرے ساتھ شریک ہونا تو جانتا نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی کسی مخلوق کو، شیطان کو، جن کو، کسی بزرگ کو، کسی قبر کو، کسی پیڑ کو، ستاروں کو، یا کسی اور کو وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور تجھ کو شرک کرنے کے لیے کہیں، جبکہ تو جانتا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، فلا تطعہما، ان کی بات مت ماننا، ان کی بات مت ماننا۔ یہاں بتایا کہ شرک میں فرما برداری نہیں، کہ باپ اولاد سے کہے کہ دیکھ اگر تو واقعی میری اولاد ہے تو درگاہ پر چل، وہاں پر چڑھاوے چڑھا، نہیں، بتوں کی عبادت کر، نہیں، شرکیات کر، نہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، لیکن اللہ کا حق بندوں پر فائت ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی کا حق نہیں، اللہ کا حق پہلے ہے، ماں باپ کا بعد میں، اسی لیے کہا فلا تطعہما، اور آگے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اللہ کے معاملے میں ان کی نافرمانی کا یہ مطلب نہیں کہ تو ان کا ساتھ چھوڑ دے، ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیں، بلکہ کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں، دنیا میں جب تک وہ ہیں تو ان کے ساتھ میں بھلے طریقے سے ساتھ رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ کتنی اعتدال والی تعلیم ہے کہ گناہ میں ان کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، ان کا سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے، لیکن اللہ کے حق کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف وہ حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننا ہے۔
تو معصیت میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی گناہ کا حکم بڑی سی بڑی شخصیت دے دیں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کا مقام اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے عالم ہو، چاہے حاکم ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ حکم دے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات ان چیزوں میں مانی جائے گی جو جائز ہے، گناہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 4، پھر کس کی بات مانیں، کس کے راستے پر چلیں؟ اہل حق کے راستے پر چلیں۔ ماں باپ مشرک ہوں، بدعتی ہوں، ان کے ساتھ سلوک کرے لیکن راستہ ان کا نہیں، راستہ ان کا جو اہل حق ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چوتھی نصیحت، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑھا، میری طرف متوجہ ہوا، میری طرف آیا، جو میری طرف آیا سیدھے راستے پر چل کر، جو میری طرف آیا میری طرف بڑھا اس کے راستے پر چل، اس کے راستے کی پیروی کر، یعنی انبیاء، صالحین، ان کے راستے پر چل، صحابہ اور ہمارے اسلاف ان کے راستے پر چل۔ تو جو اہل حق ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جس راستے پر وہ چلے ہیں تو اس راستے پر چل۔ یہاں منہج کی بات کی جا رہی، یہاں اتباع کی بات کری جائے کہ نبی کے راستے پر چل، صحابہ کے راستے پر چل۔ تو کہا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر لوٹ کر تم کو ہمارے پاس آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تم کو خبر کر دوں گا، تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ تمہارا ہر عمل ہمارے پاس لکھا جاتا ہے، تم بھول جاؤ گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، تم نے جو جو کیا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے گا۔ نمبر 5، مراقبہ اعمال، اپنے اعمال کا دھیان دینا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسے جی رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں کہ گناہ کر رہا ہوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا۔ یہ نہیں کہ آدمی ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ، سال گزر جائیں اور پلٹ کے اپنے آپ کو نہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آئینے میں دیکھے میں کیسا دکھائی دے رہا ہوں، لیکن اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے اعمال میں جھانک کر نہ دیکھے کہ میں کیسا جی رہا ہوں۔ اکثر انسان میں کیسا دکھائی دے رہا ہوں اسی پر دھیان دیتا ہے، لیکن میں کیسا جی رہا ہوں، میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں صورتیں اصل نہیں ہیں، اعمال اصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں، تمہارے عمل میں سنت ہے کہ نہیں ہے۔ تو آدمی اپنے دل کی، اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ اللہ نے فرمایا، یا حضرت لقمان نے نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل اگر ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کسی چٹان میں اندر ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے اور خبردار ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اگر ہو، ذرہ برابر بھی ہو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی آدمی اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے، خیر ہو، اللہ تعالیٰ یعنی اس کو قیامت کے دن لائے گا اور وہ بندہ اس کو دیکھے گا، چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، کوئی عمل چھپ نہیں سکتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو پیش کر دے گا۔ لہٰذا تو اپنے اعمال کا جائزہ لے، اچھے عمل کر رہا ہے کہ برے عمل کر رہا ہے دیکھ۔ یہاں اس بات کی تلقین کی گئی کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر۔ 6، 7، 8 تین باتیں لگاتار اللہ نے بیان کی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور پہنچنے والی مصیبت پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑے حوصلے کے، بڑے اونچے کاموں میں سے ہے۔ نماز قائم کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، لیکن اپنی عبادت میں ایسے کھو نہیں جانا کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جائے، بلکہ سماج کا بھی خیال رکھنا کہ لوگوں کی زندگی میں اگر دین نہیں ہے تو ان کو دین سکھایا جائے،
لوگوں کی زندگی میں اگر بے دینی ہے تو ان کو اس سے روکا جائے. لیکن جب تو لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے گا اور برائی سے روکے گا تو کچھ لوگ تیری بات مانیں گے، کچھ نہیں بھی مانیں گے، کچھ تیرے دوست بنیں گے تو کچھ دشمن بھی بنیں گے، اور جو دشمن بنیں گے تجھ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو شرک سے منع کرے گا، بدعات سے منع کرے گا، حرام سے منع کرے گا، باطل پر تنقید کرے گا. باطل کے راستے پر چلنے والے تیرے دشمن بنیں گے. جب دشمن بنیں گے تو تجھ کو تکلیف پہنچائیں گے، تیرے خلاف زبان استعمال کریں گے، قلم استعمال کریں گے، ہاتھ پاؤں اور بہت کچھ استعمال کریں گے، تیرے خلاف سازش کریں گے، تو اس کو اذیت پہنچائیں گے، کبھی چھوٹے پیمانے پر کبھی بڑے پیمانے پر. کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، حق کے راستے میں جو تکلیف آئیں اس پر صبر کر. ایسا نہیں کہ تو نے لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائی اور تکلیف آ گئی تو چھوڑ دیا کام، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کون تکلیف اٹھائے، کون مصیبت اٹھائے. تو اس کو تکلیف ہوگی، کبھی معاش خراب ہوگی، کبھی سماج میں جگہ خراب ہوگی، کبھی تکلیفیں آئیں گی. تو ان تکلیفوں پر صبر کر اور لوگوں کو نصیحت کرتا رہ، یہ کام چھوڑ مت. تو اللہ کی عبادت کا اہتمام کر، نماز کا اہتمام کر، اللہ سے تعلق جوڑے رکھ، اللہ کا حق ادا کر. سب سے عظیم الشان عمل نماز، اس کا اہتمام کر. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سماج کی اصلاح کے لیے کوشش کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور پھر اس راہ میں جو تکلیف آئے گی اس پر صبر کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی اونچے کاموں میں سے ہے، عظیم الشان امور میں سے ہے. اللہ رب العالمین ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. 2 باتیں رہ گئی، ہم دوسرے خطبے میں اس کو دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، 8 باتیں ہم نے پچھلے خطبے میں دیکھیں. اس خطبے میں ہم باقی 2 باتیں بھی دیکھیں گے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے والے ہم بنیں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو. 9ویں چیز جو یہاں پر بیان کی گئی وہ تواضع اور اچھا اخلاق ہے کہ ایک انسان جب عبادت کرنے والا بن جائے اور سماج میں لوگوں کو صحیح غلط بتانے والا بنے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ میرے پاس بہت علم ہے، سماج بگڑا ہوا ہے، میں نیک ہوں، لوگ عبادت نہیں کرتے، میں عبادت کرتا ہوں. تو بعض اوقات عبادت اور دعوت جب ایک ساتھ کسی انسان میں جمع ہو جائے تو اس میں گھمنڈ بھی آتا ہے. علم کا گھمنڈ بہت بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. تو یہاں پر اس بات کی بھی اصلاح کی گئی کہ آدمی گھمنڈ میں نہ آئے. اسی لیے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال لوگوں کے سامنے پھلائے مت رکھ یا اپنا منہ لوگوں سے پھیر مت. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں گھمنڈ کے ساتھ اترا کر مت چل. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے، فخر کی باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. آدمی کا تکبر 2 طرح سے ظاہر ہوتا ہے. ایک وہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کو اہمیت نہیں دیتا، ہمیشہ منہ پھلائے رہتا ہے. 2، چلتے وقت اس کی چال دکھائی دیتی ہے کہ یہ گھمنڈی ہے. بادشاہوں کی چال آپ دیکھیں کس طرح سے اکڑ کے چلتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ نہ لوگوں سے منہ کھلا کر گھمنڈ کے ساتھ بات کر اور نہ زمین پر چلتے وقت میں گھمنڈ کے ساتھ چل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، مختال اور فخور. مختال اس کو کہتے ہیں لام کے ساتھ میں، مختال جو گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہے، اس کے جسم سے گھمنڈ ظاہر ہوتا ہے. اور 2، فخور جو زبان سے فخر کی بات کرتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، دوسروں کو چھوٹا دکھاتا ہے. ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو معلوم ہے کہ زمین میں قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہیں، یعنی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں. تو یہ 9واں حکم ہے. 10ویں بات، اپنے مال میں سلیقے کے ساتھ میں مال کو استعمال کرنا، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی. کہ ایک تو سماج میں لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، دوسرا ایک معاشی پہلو بھی انسان کی زندگی کا ہے اور اس میں بھی بہت بڑا فساد ہوتا ہے. یا تو انسان کنجوسی کرتا ہے یا فضول خرچی کرتا ہے، یا تو حرام میں خرچ کرتا ہے یا پھر فرائض میں بھی روک لیتا ہے. نہ فرائض سے روکا جائے کہ انسان زکوٰۃ ہی نہ دے، نہ حرام میں خرچ کیا جائے کہ گناہوں میں خرچ کرنے لگے، اسراف کرنے لگے. دونوں سے منع کیا گیا. کہا
وقصد فی مشک، اپنے چلنے کے انداز میں اعتدال کے ساتھ چل، نہ گھمنڈ سے اور نہ بیمار کی طرح۔ بعض اوقات انسان عبادت کرنے والا اور دیندار ہوتا ہے، ایک دم جھک کے ایسا ڈرامہ کہ آدمی ایک دم اپنے آپ کو جھکا کے چل رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی چل رہا تھا، ایک دم جھکی ہوئی کمر تھی، کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ بہت عبادت گزار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، کہا سیدھا چلو ورنہ پٹائی کروں گا۔ یعنی یہ بھی نہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے دکھاوے کے لیے ایک دم جھکا کے چلے، نہ جھکا کے چلے اپنے آپ کو اور نہ ایک دم گھمنڈ کے ساتھ چلے، آدمی درمیانی چال چلے، آدمی درمیانی طور پر چلے۔ تو اقتصاد اس سے مراد ہے، درمیانی، میانہ روی جس کو آپ کہتے ہیں، ماڈریشن جس کو آپ کہتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ وقصد فی مشک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر، اپنی آواز کو پست کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ کریہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی تعلقات کے اعتبار سے، چلنے میں، معاش میں اور زندگی کے سارے معاملات میں تو قصد کا راستہ اختیار کر، ایسا راستہ جو درمیانی ہو، چاہے وہ سلوک میں ہو، چاہے وہ کلام میں ہو، چاہے وہ چلنے پھرنے میں ہو، چاہے معاشی اعتبار سے ہو، اس میں آدمی قصد کا راستہ اختیار کرے۔ اس زندگی میں جو بھی راستہ چلے، صراط مستقیم پر چلتے وقت میں وہ قصد کا راستہ اختیار کر، درمیانی۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت میں، عبادات میں، ذکر میں، چاہے ذکر کا معاملہ ہو یا لوگوں سے بات کرنے کا معاملہ ہو، بلا وجہ اپنی آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، صحابہ اونچی آواز سے ذکر کرنے لگے، آپ نے ان کو منع کیا، کہا کہ تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم ایسے کو پکارے جو تم سے قریب ہے، تمہاری بات کو سنتا ہے۔ آدمی چپ کے بھی ذکر کرے تو اللہ اس کو سنتا ہے۔ ذکر کرنے میں شور شرابے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ وہ ذکر ایسا ہو جس میں اونچی آواز کرنا ہو، جیسے اذان ہے یا اسی طرح سے تلبیہ ہے یا اور اعمال ہے، خطبہ ہے یا اس طرح کی باتیں۔ تو جہاں شریعت نے اونچی آواز بتائی وہاں اونچی آواز ہو، لیکن جو بھی اذکار ہیں، دعا ہیں، ان میں آدمی کو چاہیے پست آواز رکھے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کے اندر جہاں اونچی آواز کی ضرورت ہو، جیسے خطاب ہے یا کسی کو دور سے بات کرنا ہے، بلانا ہے، اونچی آواز ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اوقات میں آدمی کو چاہیے کہ ایسی آواز جو بہت پست بھی نہ ہو اور بہت اونچی بھی نہ ہو، ایسی آواز میں لوگوں سے بات کریں جس سے کفایت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ان ساری نصیحتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی کو حکمت والی زندگی بنائے، ایسی زندگی جو دنیا میں بھی کامیابی والی اور آخرت میں بھی کامیابی والی ہو۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔